بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور رحمت عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے دیکھا جس نے نہ اللہ عز و جل اللہ رب العزت کی عظمت بیان کی اور نہ حمد کی اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا اور نماز پڑھ کر چلا گیا۔ اب دیکھیں کتنا کام اس نے کر لیا، تسبیحات کہیں، سب کچھ ہوا، لیکن جب دعا کی باری آئی نہ عظمت ہوئی، نہ حمد ہوئی، نہ حضور پر درود ہوا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عاجل ھذا، اس نے جلدی کی ہے۔ آپ نے اس سے بلوایا، اس سے اور اس کے علاوہ لوگوں کو مخاطب ہو کر کہا اذا صلی احدکم فلیبدأ بتحمید ربہ والثناء علیہ ولیصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم یدعو بما یشاء، کہ جب کوئی تم میں سے نماز پڑھے تو اس سے چاہیے کہ اپنے رب کی عظمت اور اس کی ثنا سے آغاز کرے، پھر اس سے چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجے، پھر جو چاہے دعا مانگے۔ اس کو اور بھی طرق سے روایت کیا گیا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یہ دوسری کتاب سنن نسائی میں ہے کہ حضور رحمت عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا جس نے نہ اللہ کی عظمت بیان کی، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجلت ایھا المصلی، اے نماز پڑھنے والے تو نے جلدی کی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعا کا طریقہ سکھایا، یعنی پہلے اللہ کی حمد کی جاتی ہے، پھر حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین کہہ لیں، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اس طرح دعا کا آغاز کیا جاتا ہے۔ آج کل اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایک جملہ درمیان میں لوگ اور اضافہ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ یہ جملہ تو بڑا اچھا ہے، لیکن یہاں پر دعا میں اللہ کی حمد کے بعد درود شریف سے پہلے یہ جملہ نہیں ہونا چاہیے۔ الحمد کے بعد متصل حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود پاک ہونا چاہیے، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا اور بھی کوئی درود پاک پڑھا جا سکتا ہے۔ تو حضور نے پھر لوگوں کو دعا کا طریقہ سکھایا۔ پھر آپ نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے سنا، دیکھا اس نے پہلے اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور اس کی حمد کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا۔ تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعو تجب وسل تعطیٰ، تو دعا کر قبول کی جائے گی اور مانگ تجھے دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شرف قبولیت تب ہی حاصل کرتی ہے جب پہلے اس پر درود پاک پڑھا جائے۔ اللہ رب العزت درود شریف کی برکات سے کما حق کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔